سیرو فی الارض، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین میں سیر و سیاحت کرو، گھومو پھرو۔ قدرتی مناظر کو دیکھنا اور نیچر کو انجوائے کرنا یہ ہر فرد کا حق ہے۔ ہمارے پاکستان میں آج کل گرمی ہونے کے سبب لوگ ناردرن ایریاز میں گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں، اور مری، نتھیا گلی، ایبٹ آباد اور اسی طرح چائنا کا جو بارڈر ہے خنجراب وغیرہ، ان ایریاز میں آگے جاتے ہیں۔ اسی طرح گلگت کا کچھ علاقہ ہے، پھر آگے سوات، مالاکنڈ وغیرہ۔ حالیہ دنوں میں پتہ چلا کہ وہاں 2-3 افراد ایک تودے سے گر کر جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی ہم سفر کریں تو جو سفر کے SOPs ہیں، اس کی جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ پیش نظر رکھنی چاہیے۔ جو لوگ سفر کرتے ہیں تو سفر سے قبل ویدر فورکاسٹ کو ضرور چیک کر لیں آپ، تاکہ آپ کو کسی قسم کی دقت نہ ہو۔ موسم سرما اور گرما کی تمام جو ضروری اشیاء ہوتی ہیں وہ ساتھ ہونی چاہیے، اور پھر بچوں کو ساتھ لے جاتے وقت بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی گزارش، یہ ناہموار علاقے ہیں، سارے پہاڑی علاقے ہیں اکثر، تو جب ان میں ہمارے لوگ جاتے ہیں تو یہ عام ڈرائیونگ سے تھوڑی مختلف ڈرائیونگ ہے۔ ایک تو اپنی سائڈ پہ رہنا ہوتا ہے، دوسرا جتنے بھی آگے آتے ہیں کرو وغیرہ اس پر خاص طور پر گاڑی کو کنٹرول کرنا، پھر ڈلوان پر، چڑھائی پر، یہ ساری چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اور اسی طرح جو لوگ چائنا بارڈر کی طرف جاتے ہیں، خنجراب وغیرہ اونچے علاقوں میں یا پہاڑی سلسلے ہوتے ہیں، وہاں اونچائی پر جا کر آپ کو بھی علم ہوگا کہ آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، تو وہ لوگ جنہیں استھما ہے، دمہ ہے یعنی، یا وہ لوگ جو بیمار ہیں، جنہیں لنگز کا کسی قسم کا کوئی ایسا پرابلم ہے کہ جس سے ان کا ریسپریٹری سسٹم وہ ٹھیک سے کام نہیں کرتا، تو انہیں چاہیے کہ اس سے احتراز کریں، اور اگر ناگزیر ہو ان کا جانا تو پھر آکسیجن کا سلنڈر ہے وہ ساتھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد جس جگہ ہمارا پڑاؤ ہے وہاں کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں، یعنی اشیاء خوردنوش ہمارے پاس کتنی ہیں اور ہمیں ان کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، گاڑی کا فیول اور تمام چیزیں۔ پھر اس سب کے ساتھ ساتھ وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں، جیسے مری عام طور پر لوگ جاتے ہیں، مری، نتھیا گلی اور ان علاقوں میں، تو عام حالات میں بھی وہاں جو اشیاء خوردنوش ہیں وہ بہت مہنگی ملتی ہیں۔ ایک تو اوور چارج نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو، جو لوگ وہاں موجود ہیں انہیں اللہ کا خوف دل میں رکھنا چاہیے، رازق اللہ کی ذات ہے، 2-4 10-20 گاہک آپ سے مجبوراً لے لیں گے، لیکن ان کی بد دعائیں اور ان کی تکلیف آپ کو کبھی بھی چین سے جینے نہیں دے گی۔ اسی طرح بے احتیاطی، مثلاً پانی کے اندر جا کر تصاویر بنانا، اور برف کے تودوں پر کھڑے ہو کر گلیشیئرز پر جا کر تصاویر بنانا، اور اسی سبب سے یہ حادثہ بھی ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا چند سال قبل ایک حادثہ ہوا تھا بہت بڑا مری میں، جب برف باری ہو رہی تھی اور لوگ اپنی گاڑیوں میں ہی بند تھے، اور وہیں پہ بہت ساری اموات ہو گئیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہماری قبل از وقت جو پلاننگ ہے وہ نہ ہونے کے سبب ایسی چیزیں رونما ہوتی ہیں۔ تو ایک تو مکمل پلاننگ کے ساتھ جائیں، اور کوئی ایسی اونچی حرکت نہ کریں، کوئی ایسی ان یوزول کوئی حرکت صرف اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا وائرل ہونے کے لیے نہ کریں جس سے آپ کی جان کو یا آپ کے پیاروں کی جان کو خطرہ ہو۔ اسی طرح مختلف ایسی خوبصورت جگہیں جہاں گھاس ہے، سبزہ ہے بہت اچھا اور بہت پیارا ماحول ہے، وہاں ہمارے بھائی جاتے ہیں اور اچھی خاصی جگہ کا ستیہ ناش کر کے آ جاتے ہیں، یعنی وہاں شاپر پھینکے ہوئے ہیں، ریپر پھینکے ہوئے ہیں، گند پڑا ہوا ہے، ایک دن وہاں گزارتے ہیں، تو بھائی جہاں آپ نے وقت گزارا ہے وہاں سے آپ گند بھی اٹھائیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے ان تمام بھائیوں کو پیش نظر رکھنی چاہیے، جو خواتین بھی جاتی ہیں، مرد بھی جاتے ہیں، ظاہر ہے لوگ اپنے بچوں کے ساتھ وہاں جاتے ہیں، تو یہ چیزیں ہمارے لیے نہایت اہم ہیں، ان پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے احوال پر رحم و کرم فرمائے۔